بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات، باب چہارم اخلاق و آداب، سبق نمبر 3 حرص و طمع کی ممانعت۔ آئیے پہلے ہم وہ اہم نکات جان لیتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حرص کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ طمع کا بھی جانیں گے، پہلے حرص کا جانیں۔ حرص انسان اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کا لالچ رکھے۔ اپنا حصہ لے لیا لیکن جو دوسرے کا ہے اس کا بھی لالچ دل میں موجود ہے، یا پھر کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کہتے ہیں جی کسی چیز کو حاصل کرنے کی ایسی شدید خواہش کہ جس میں اعتدال درمیانہ رستہ باقی نہ رہے اور انسان حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز اور فرق کھو بیٹھے، یعنی کسی بھی حد تک جانے کی کوشش کرے۔ حرص انسان کو، اب نقصان اس کا کیا ہے؟ حرص انسان کو کبھی مطمئن نہیں ہونے دیتی۔ جب کسی چیز کی حرص اور طمع دل میں بیٹھ جائے پھر وہ انسان مطمئن نہیں رہ سکتا اور اسے مسلسل مزید کی طلب میں مبتلا رکھتی ہے۔ اب طمع کو معنی مفہوم کیا ہے؟ طمع کسی چیز میں حد درجے دلچسپی کی وجہ سے انسان کے اس کی جانب راغب اور مائل ہونے کو طمع کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی اس کا لالچ بھی ہے۔ اصطلاح میں دوسروں کے پاس موجود مال، مرتبے یا فائدے کو بغیر حق کے حاصل کرنے کی خواہش رکھنا۔ حق کس کا نہیں ہے، اتنا اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس مرتبے تک پہنچ سکے، لیکن دوسرے کے مرتبے کو ہتھیانے کی وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے مل جائے، یا پھر اس کی امید لگائے رکھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ طمع ہے۔ طمع انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے اور اسے دوسروں کا محتاج بنا دیتی ہے۔ جب انسان جائز ناجائز حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھے گا اور شدید خواہش میں مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ اپنی جو عزت نفس ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کو بھی داؤ پہ لگا دے گا اور کسی بھی حد تک جا کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب حرص و طمع قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص اپنے نفس کے بخل یعنی حرص و طمع سے بچا لیا گیا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی جس میں حرص ہوگا وہ کامیاب نہیں ہے، اور جو بچا لیا گیا، جو سائیڈ پہ کر لیا گیا، بچا لیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو اتنی بری چیز ہے حرص کہ جو بندہ حرص رکھے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ کامیاب نہیں ہے، اور جو اللہ کی نظروں میں کامیاب نہیں ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب حرص و طمع کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام کی تعلیمات دنیا کے مال و اسباب کا لالچ کرنا وہ بری صفت ہے، یہ معنوی سیاست بتا رہا ہوں بیٹا، بری صفت ہے جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات اخلاق کی تباہی، اور پھر دوسری بات انسان اپنے نفس اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ جب وہ کسی بھی حد تک جانے کی کوشش کرے گا پھر نفس اس کو بہلاتا رہے گا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، اب یہ والا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب وہ یہ کرے گا تو وہ اپنے نفس کا غلام بن جائے گا۔ تو اسی وجہ سے حرص اور طمع کی مذمت اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے اور مومنوں کو اس ہلاکت میں ڈالنے والی بیماری سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اب جس شخص کے اندر طمع، حرص اور بخل، طمع لالچ ہے، حرص بھی اسی کی طرح کی ایک چیز ہے، اور بخل کیا ہوتا ہے کہ جوڑ کے رکھنا، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ بھی خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں وہ بندہ سخت پریشانی اور اضطراب، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص میں اگر سب سے بری چیز کوئی ہو سکتی ہے تو وہ شدید حرص اور انتہائی بزدلی۔ سب سے بری چیز شدید حرص ہے کسی چیز کی اور انتہائی بزدلی ہے۔ جس دل کے اندر حرص و طمع آ جائے اس دل میں ایمان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرے گا اور جائز ناجائز کو نہیں دیکھے گا تو ایمان کیسے اس کے دل میں رہ سکتا ہے؟ طمع اور لالچ جیسی مذموم اور بری بیماری پیدا ہو جائے تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی بلکہ مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب خلاصہ اگر نکالا جائے تو اخلاق کی تباہی، نفس کی غلامی،
پریشانی اور اضطراب، انتہائی بزدلی، ایمان کا موجود رہنا مشکل اور مسلسل اس بیماری کا بڑھتے رہنا، یہ اس پیراگراف کا خلاصہ ہے۔ اب آگے ہم جانتے ہیں کہ حرص و طمع کو حدیث میں کس نظر سے دیکھا گیا ہے۔ حدیث کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان، کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ دونوں جانب پہ اونچے اونچے پہاڑ ہوں اور پہاڑوں کے درمیان جو نشیبی علاقہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ وہ بہت بڑا ایک علاقہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پیسوں سے بھرا ہوا ہو، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نہیں 2 کسی کے پاس ہوں، تو اب اس کو خواہش ہوگی کہ ایک تیسری جو ہے وہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی کہ انسان نیچرلی اور اس کی جو طبیعت ہے وہ لالچی کی ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ایاکم والشح، لالچ جو ہے یہ صرف انسان کے اخلاق کو تباہ نہیں کرتی بلکہ انسان کو ہلاکت میں بھی ڈال دیتی ہے، اور اسی چیز کو آپ نے بتایا ایاکم والشح، کہ لالچ اور بخل اور حرص سے بچتے رہو۔ کیوں بچتے رہو؟ کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ جب انہوں نے لالچ کے اندر، اندھی طاقت کے اندر لالچ بہت زیادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھی خلاف چلے گئے، تو پھر وہ کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ آپ ہمیشہ حرص و طمع سے خود بھی بچتے تھے اور اپنے اہل بیت صحابہ کرام کو بھی حرص و طمع سے بچنے کی تلقین فرماتے رہتے، اور خود بھی قناعت پسند تھے، اور آپ کی اتباع میں آپ کے جو صحابہ تھے وہ بھی قناعت پسند تھے۔ اب قناعت کیا ہوتا ہے؟ زیادہ مال کی خواہش نہ رکھنا، یعنی یہ ان کا الٹ ہے، متضاد ہے۔ زیادہ مال کی خواہش نہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پر راضی رہنا قناعت کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں قناعت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق اور حالات پر دل سے راضی رہے، اوپر سے نہیں کہ شکر ہے جی اللہ پاک کا، دل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا کہ کتنا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اندر سے بہت زیادہ جسم جو ہے وہ عقل انسان کی بہت تباہ حال ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے کہ شکر ہے جی اللہ پاک کا۔ ایسا نہیں، دل سے راضی رہے، حلال طریقے سے حاصل شدہ مال پر اکتفا کرے، جو حلال طریقے سے حاصل کر لیا اس پر اکتفا کرے، اور مزید کی حرص و طمع میں مبتلا نہ ہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قناعت انسان کو بیجا خواہشات، لالچ اور حسد سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ قناعت کا معنی و مفہوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے قناعت اختیار فرماتے تھے، ایسے ہی آپ کے جو اہل بیت ہیں وہ بھی۔ آپ نے کیا فرمایا قناعت کے بارے میں؟ قد افلح من اسلم ورزق کفافا، کہ فلاح پا گیا وہ شخص جو اسلام لے آیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص اسلام لے آیا۔ اسلام سے ہی مکمل کامیابی نہیں ملنی، بلکہ اسے ضرورت کے مطابق رزق بھی دے دیا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا اس پہ وہ راضی بھی ہو گیا، تب وہ کامیاب ہے۔ صرف اسلام سے کامیابی نہیں ہے، بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی اسلام لانا، لیکن مکمل کامیابی کس میں ہے؟ قناعت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قناعت پسند تھے بلکہ آپ نے اپنے اہل بیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ وہ بھی قناعت کو پسند فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی کہ کوئی پکی ہوئی چیز ہم نہیں کھاتے تھے۔ کس چیز سے گزارا ہوتا؟ کھجور اور پانی سے۔ چند کھجوریں اور پانی پی لیا، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی یہی چیز کھانا ہوتی تھی 24 گھنٹے کا، بلکہ ایک مہینے تک یہی کھانا رہتا۔ اور پھر یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قناعت اختیار فرمانا یہ اختیاری تھا، اضطراری اور مجبوری نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انتہائی پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، اور جبرائیل کو بھیجا، آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو مشکل اور پریشانی ہے تو احد کا سارا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے آپ کے لیے، جتنا مرضی خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں جبرائیل، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں مجھے کھانا ملے میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت میں کھانا نہ ملے میں صبر کروں اور پچھلے پہ شکر ادا کروں۔ تو یہ اپنی مرضی سے تھا۔ دنیا کی آسائش اور کثیر مال و دولت جو کہیں سے بھی آتا، مال غنیمت یا کچھ بھی ہوتا آپ کے پاس، آپ اسے حرص اور طمع کے اندر مبتلا نہیں ہوتے تھے بلکہ فوری تقسیم فرما دیتے تھے، صدقہ فرما دیتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت کی پیشکش، یہی پیشکش جو بھی آپ کو میں نے بتائی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے قناعت کو پسند فرمایا، حرص اور طمع کے اندر، لالچ کے اندر نہیں پڑے۔ اب آپ کی اتباع کے اندر آپ کے جو صحابہ ہیں وہ بھی اسی طرح ہی کرتے تھے۔ صحابہ نے بھی آپ کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے مال و دولت کی حرص اور لالچ نہیں کی اور ہمیشہ قناعت اختیار فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ جو خود اصحاب الصفہ میں سے ہیں، کبھی پوری زندگی مال کمانے کی طرف نہیں گئے، بلکہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے جو کچھ بھی نکلے سارا کچھ میں یاد کر لوں۔ وہ اپنے ساتھیوں یعنی اصحاب صفہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ جن کے پاس پورا لباس نہیں تھا، صرف ایک ازار ہوتی تھی تہبند، جسے جو ناف سے لے کے نیچے گھٹنے تک باندھا جاتا ہے، چادر جسے کہتے ہیں، وہ چادر ہوتی تھی جس کو انہوں نے، یا پھر ایسا کپڑا ہوتا جو گلے میں باندھ لیتے تھے، صرف یہاں پہ گانٹھ ایک دے لیتے، گرہ دے لیتے، وہ جہاں تک جاتا ٹھیک ہے، گلے میں باندھ رکھا ہوتا تھا۔ ان میں سے تہبند کسی کی آدھی پنڈلی تک تھا اور کسی کے ٹخنوں تک، یعنی کہ بمشکل اس سے سطر پورا ہوتا تھا، سطر ان کا جو ہے وہ ڈھانپا جا سکتا تھا ان سے، اور وہ اپنے ہاتھ سے ان دو کپڑوں کی دونوں سائڈوں کو سمیٹتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا سطر ننگا نہ ہو جائے۔ اس طرح کے 70 لوگوں کو انہوں نے دیکھا۔ آج وہی لوگ جو ایسی حالت میں جنہوں نے زندگی گزاری، ان کی وجہ سے ہم تک یہ حدیثیں پہنچی ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح سے گزاری۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی یہ حالت تھی، لیکن قناعت کو نہیں چھوڑا، جو ملا اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی رہے۔ اب خلفائے راشدین، ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، تو انہوں نے کیا کرنا تھا، دیکھتے ہیں جی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ذاتی کاروبار خود کرتے تھے، خلیفہ ہیں، ذاتی کاروبار خود۔ بیت المال سے وظیفہ لینے پر جب اصرار کیا گیا کہ آپ تو خلیفہ ہیں، اب آپ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو سلطنت کے امور ہے وہ دیکھنے چاہیے، تو صرف اتنا وظیفہ مقرر فرمایا جو بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہو، صرف اتنا وظیفہ۔ ایک مشہور واقعہ ان کے ساتھ آتا ہے کہ ان کی بیوی نے ایک ہفتے تک تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ہفتے کے آخر میں ویکینڈ پہ کوئی میٹھی چیز بنا لی۔ جب گھر گئے تو کہا کہ آج دسترخوان پہ میٹھی چیز بھی ساتھ، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو بیوی عرض کرنے لگیں کہ اے خلیفہ وقت ابوبکر، وہ میں نے پورے ہفتے کے ہمارا جو وظیفہ تھا بیت المال سے ملتا ہے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے تو میں نے کہا کہ ہم یہ میٹھی چیز پکا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو تھوڑے تھوڑے پیسے آپ نے بچائے تھے وہ ہمارے خرچے سے زیادہ ہیں اور اتنے پیسے اپنے وظیفے میں سے کم کر دیے۔ تو اس سے زیادہ قناعت اور بے نیازی کی روشن مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کاش کہ یہ بات ہمارے آج کے حکمرانوں کو بھی سمجھ آئے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال سے چراغ جل رہا تھا۔ جب ذاتی گفتگو کا وقت آیا تو آپ نے وہ چراغ بجھا دیا اور اپنے پیسوں سے چراغ کو جلا لیا، اپنے گھر سے لایا ہوا چراغ جلایا اور فرمایا کہ کہیں سرکاری مال ذاتی کام میں استعمال نہ ہو۔ اپنے ذاتی کام میں سرکاری مال کو استعمال نہیں کیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی نہایت سادہ زندگی بسر، ٹاپ کے بزنس مین تھے مدینہ شریف کے، جن کا کاروبار اپنے ملک میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی تھا۔ اس کے باوجود نہایت سادہ زندگی۔ ایک موقع پر آپ روزہ افطار کے وقت صرف روٹی اور پانی پر افطار کرتے، صرف روٹی اور پانی، اور کوئی لمبے چوڑے دسترخوان نہیں، کوئی لمبی چوڑی ڈشیں نہیں، حالانکہ بہترین کھانے میسر تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب بیت المال سے مقررہ وظیفہ لیتے تھے، اس سے زیادہ کبھی نہیں لیا، اور اکثر سادہ کھانا جیسے جو کی روٹی وغیرہ اس پر ہی گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے باسی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھایا۔ 44 لاکھ مربع میل سے بڑی سلطنت کے جو امیر ہیں وہ باسی روٹی کھا رہے ہیں پانی میں بھگو کے، اور فرمایا کہ یہی اہل بیت کا طریقہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا یہی طریقہ ہے۔ اب حرص و طمع کے نقصانات کیا ہیں؟ حرص طمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے کو فساد سے یہ بیماری بھر دیتی ہے، ایسی اخلاقی برائی اور بیماری جو معاشرے کو فساد سے بھر دیتی ہے۔ کیسے فساد سے بھرتی ہے؟ پہلی چیز،
جب مال و دولت کا لالچ ہوگا تو بندہ اللہ کی یاد اور عبادت سے غافل ہو جائے گا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد حیات کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ہمیشہ مال و دولت کا حریص رہتا ہے اور مال و دولت کے حصول کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا رہتا ہے، پامال کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ لالچی شخص جو ہوتا ہے وہ پامال کرتا رہتا ہے حقوق کو، دوسروں کے حقوق کو۔ پھر وہ چوری بھی کرتا ہے، سود خوری، سود کھاتا ہے، چوری کسی کے حق میں ڈاکہ، سود خوری لوگوں کا نقصان، خیانت لوگوں کا نقصان، اور رشوت جو حقدار ہے ان کو حق نہیں ملتا، دوسروں کو حق وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان کی وجہ سے طرح طرح کے جرائم پروان چڑھتے ہیں۔ جب لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا یا ان کا حق زبردستی طاقت سے لوٹا جاتا ہے، پھر وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کا یہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے، بعض دفعہ برے سے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو فساد سے بھرتی ہیں۔ اب خلاصہ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے مقصد حیات کو فراموش کرنا، حقوق کی پامالی، مختلف گناہوں کا ارتکاب اور معاشرے کی تباہی بربادی، یہ ہوتی ہے حرص و طمع کی وجہ سے۔ سبق ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے، دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ حرص و طمع سے بچ جائیں، یہ بری بیماری ہے، مذموم بیماری ہے، مذموم صفت ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے بچیں۔ دوسرے نمبر پہ قناعت اختیار کرنا، یہ سبق ہم ملتا ہے، حرص و طمع سے بچیں اور قناعت اختیار کریں۔ حرص و طمع سے کیوں بچنا ہے؟ اس وجہ سے یہ اخلاق کی خرابی کا باعث بنتی ہیں، اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ قناعت اختیار کیوں کرنی چاہیے؟ اس وجہ سے کہ یہ قناعت والی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جس شخص میں یہ صفت ہوگی وہ شخص اللہ کو پسند ہوگا۔ خلاصہ کیا ہے جی؟ کہ بیماریوں سے بچنا چاہیے، اس طرح کی بیماریوں سے، اور دوسری بات قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی، لیکچر کو ریوائز کریں، پھر بھی سمجھ نہ آئے، کمنٹ باکس حاضر ہے، وہاں پہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ بر وقت آپ کے تمام کمنٹس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔